حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان جب امام حسین علیہ السلام کی نیاز مقرر فرماتے تھے تو ایک وقت کے واقعے میں بادشاہ اسلام نواب میر محبوب علی خان صاحب علیہ الرحمہ کا واقعہ اس میں ملتا ہے کہ بادشاہ اسلام نواب میر محبوب علی خان صاحب تاجدار سلطنت آصفیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور آ کر کیونکہ بحیثیت غیر سادات ہونے کے آپ کے حجرے کے یعنی کہ فاتحہ کے حجرے کے باہر دست بستہ ٹھہرتے، بعد از فاتحہ آپ اس میں سے تبرک لیتے اور بادشاہ اسلام نواب میر محبوب علی خان صاحب کو عطا فرماتے۔ اس طریقے سے پتا چلا کہ جب اولیاء کرام ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، تاجدار ان کے قدموں میں اپنا سر، صاحب علم اپنے علم کا تاج، بادشاہ اپنی دستار، تمام لوگ اپنے ان کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھ دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ مولا روم فرماتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، یوں ہی ہر چیز اپنے طور پر اعلیٰ نہیں بن جاتی۔ ہیچ آہنے خنجرے تیزے نہ شد، یوں ہی ہر لوہا تیز خنجر نہیں بن جاتا۔ خنجرے آہنے تیزے نہ شد، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یعنی کہ حضرت مولا روم فرماتے ہیں یوں ہی ہر چیز اپنے طور پر اعلیٰ نہیں بن جاتی، یوں ہی ہر لوہا تیز خنجر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح مولوی جلال الدین کو بھی مولا روم کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہ ہوا جب تک کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے غلام بننے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی غلامی کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، ان کے بتلائے ہوئے ایک ایک طریقے پر عمل کیا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے اور دل لگا کر اپنے رب کی ذات سے جڑے رہے، اپنے پیرانی الزام کے دامن فیض سے ہمیشہ ہمیشہ جڑے رہے۔ اسی لیے اللہ نے سید محمد خواجہ پیر حسینی سے اللہ نے قطب الاقطاب خواجہ قمر نگر سید محمد خواجہ پیر حسینی علیہ رحمت و رضوان بنا دیا، اور اللہ نے آپ کو ایسے عظیم مقام سے سرفراز فرمایا، ایسے عظیم مقام سے سرفراز فرمایا کہ جس مقام پر آپ کا آستانہ ہے یہ زمین راجہ رائرہ کی زمین تھی، یہ زمین راجہ رائرہ کی زمین تھی۔ یہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ راجہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ یہاں پر ایک اللہ کا ولی بیٹھ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو رہا ہے، تو راجہ نے قدم بوسی کے شرف کی اجازت طلب کی تو حضور خواجہ قمر نگر نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے راجہ سے کہہ دینا کہ آئے اور قدم بوسی کر لے۔ جب یہاں پر اس وقت کا یہ عالم تھا کہ اس آستانہ جہاں پر موجود ہے، خواجہ چمن شریف جہاں پر موجود ہے، اطراف سے ساری چپل سینٹ وغیرہ دیگر کانٹی دار درخت موجود تھے، اس کے بیچ میں سے راجہ صاف کرا کر آنا چاہتا تھا تو حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ راجہ سے کہنا کہ جس حال میں ہے اس حال میں آئے، جھاڑوں کو مت کاٹے۔ تو راجہ اسی حال میں تشریف لایا، اور تشریف لانے کے بعد میں آپ نے اپنے قدم مبارک کو آگے کیا۔ اپنے قدم مبارک کو آگے کرنے کے بعد میں فرمایا کہ راجہ تیری خواہش تھی ہمارے قدم چومنا، تو یہ قدم ہے، چوم لے اور چلا جا۔ تو راجہ نے قدم چومے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اشرفیوں کی پوٹلی نظر کی تو حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ فقیر نے دنیا کو ٹھوکر مار کر بیٹھی ہے، فقیر نے دنیا کو ٹھوکر مار کر بیٹھا ہے، تو کیا اس فقیر کے پاس دنیا لا کر دیتا ہے؟ تو حضور خواجہ قمر نگر نے اس سے منع فرما دیا۔ پھر بھی راجہ اصرار کرنے لگا تو حضور خواجہ قمر نگر علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اللہ نے فقیر کی ٹھوکروں میں خزانے رکھے ہیں، کیا فقیر کے پاس کسی چیز کی کمی ہے سمجھتا ہے؟ یہ آپ کے الفاظ تھے۔ اور یہاں پر آپ کی مزار مبارک کے بالکل سرانے آپ کی مسندگاہ، آپ کی گادی مبارک ہے جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے، اس دیوار میں آپ نے اپنے پیر کے انگوٹھے مبارک سے ٹھوکر ماری تو اس میں سے ایک سوراخ ہوا جس میں آپ نے نظر ڈالنے کا حکم دیا۔ تو راجہ نے جب نظر ڈالی تو حد نظر تک اس کو سونے کی اشرفیاں نظر آنے لگی۔ تو حضور خواجہ قمر نگر نے فرمایا کہ جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اللہ کی خاطر، جس نے دنیا کو ٹھوکر مار دی اللہ کی خاطر، تو اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے اس کی ٹھوکروں میں خزانے رکھے ہیں۔ تو یہ بات کا ہم کو خاص طور پر علم ہوا کہ جس جگہ ہرے درخت پائے جاتے ہیں، جس جگہ ہرے درخت ہوں، چاہے وہ کانٹی دار ہو یا ہمارے نفع بخش ہوں، تو ان کو کاٹنے کے لیے حضور خواجہ قمر نگر نے منع فرمایا ہے۔ اور حضور خواجہ قمر نگر نے یہ بتلایا ہے
کہ اللہ کے ہو جاؤ. جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہو جائے گی. جب تم اپنے واسطے، اللہ کی محبت کے واسطے، اللہ کے قرب کے واسطے، اللہ کے لیے جب تم اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لو گے، یعنی کہ دنیا کو ٹھوکر مار دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو یقیناً تمہاری ٹھوکروں میں لا کر رکھ دے گا. تمہاری ٹھوکروں میں اللہ تعالیٰ جو ہے سو خزانوں کو رکھ دے گا. تو یقیناً اللہ والوں کی یہ وہ سرزمین ہے، یہ سرزمین دکن میں اللہ نے بے شمار اولیاء کو لایا. یہاں پر اللہ نے انہی اولیاء کرام کے ذریعے سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا. اسی لیے انہی اولیاء کرام کے آستانوں کی وجہ سے ہمارا حیدرآباد دکن بے شمار خانخواہوں اور آستانوں سے منور و روشن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ان آستانوں کو روشن و منور رکھے، اس کے فیضان کو جاری و ساری رکھے.